دوسرے روز نک ویلوٹ صبح ہی سراغ رساں ایجنسی کے دفتر پہنچ گیا، جو اس کی توقعات کے بالکل برعکس ثابت ہوا۔ اسے دیکھ کر کسی کاروباری ادارے کا گمان ہوتا تھا۔ جدید ترین فرنیچر، فائلوں کی الماریاں، آدھ درجن لڑکیاں جو مختلف کاموں میں مشغول تھیں۔ ایک لڑکی استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس ایجنسی کا مالک ہر زاویے سے پرائیویٹ سراغ رساں نظر آتا تھا۔ مسٹر ویلوٹ، میں بہت مصروف آدمی ہوں، آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ کیا آپ مجھ سے کسی کیس کے سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ سراغ رساں نے دریافت کیا۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے راجر سائمن کے لیے سراغ رسانی کا کچھ کام کیا تھا، نک نے کہا۔ سراغ رساں نے اپنا گنجا سر اثبات میں ہلایا۔ کیا میں اس کام کی نوعیت دریافت کر سکتا ہوں؟ جی نہیں، یہ ہمارے موکل کا راز ہے جس میں ہم کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے۔ نک ویلوٹ نے دفتر کے قیمتی فرنیچر پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، آپ کم از کم مجھے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ایجنسی کس قسم کے کام اپنے ہاتھ میں لیتی ہے؟ دوسرے پرائیویٹ سراغ رساں عموماً طلاق کے کیس لیتے ہیں۔ انہیں یا تو بیوی کے خلاف مواد فراہم کرنا ہوتا ہے یا شوہر کے خلاف، لیکن ایسے معاملات میں اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ آپ اس دفتر کا کرایہ بھی ادا کر سکیں۔ درست ہے، سراغ رساں نے کہا، ہم طلاق کے کیس نہیں لیتے، ہم صرف صنعتی معاملات کی چھان بین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گودام سے مال غائب ہونا، ٹرکوں کے لوٹنے کی وارداتیں، صنعتی جاسوس کے اور کئی کام اور اسی قسم کی چیزیں۔ نک نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو آپ نے مسٹر راجر کے لیے جو کام کیا تھا اس کا تعلق انہی شعبوں میں سے کسی میں سے تھا؟ سراغ رساں کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے معذور ہوں مسٹر ویلوٹ۔ نک نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ اب وہ اپنا آخری سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ مسٹر راجر نے میری خدمات حاصل کی تھیں۔ چونکہ حال ہی میں انہیں لوٹ مار کی کئی وارداتوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس لیے انشورنس کمپنیاں اب مزید پالیسیاں جاری رکھنے سے انکار کر رہی ہیں اور پرانے معاہدوں کو منسوخ کرنے پر غور کر رہی ہیں، اور وہ اس سے بہت پریشان ہیں۔ جب آپ کو ان کے ٹرک لوٹ جانے کی وارداتوں کا علم ہے تو پھر آپ مجھ سے یہ سب سوالات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نک کا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر پڑا۔ اب اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مسٹر راجر نے اس سراغ رساں ایجنسی کو اپنی خدمات اپنے ٹرکوں کے لوٹے جانے کی وارداتوں کی تفتیش کے لیے کی تھیں۔ مجھے ان وارداتوں کا اچھی طرح علم ہے، نک نے کہا۔ مسٹر راجر آج کل ہسپتال میں داخل ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ ممکن ہے آپ میری معلومات میں کچھ اضافہ کر سکیں۔ مسٹر راجر ہسپتال میں ہیں؟ جی ہاں، کل ان کے جگر کا آپریشن ہوا تھا۔ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں کئی روز تک کسی سے ملاقات نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب ہمیں اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہیے، یہ کہ ان وارداتوں میں آخر کس قسم کا مال لوٹا گیا تھا۔ سراغ رساں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک لمبی سانس لے کر ہتھیار ڈال دیے۔ بہت سی چیزیں۔ ایک مرتبہ مشینری کا سامان تھا، ایک مرتبہ کپڑے کی صنعتوں سے متعلق کچھ مال تھا، اور آخری واردات میں جو مال لوٹا گیا تھا وہ تمباکو کی پتیاں تھیں۔ یہ واردات جنوب کی طرف پیش آئی؟ نہیں، یہیں اسی علاقے میں۔ وہ بہت اعلیٰ قسم کی پتیاں تھیں۔ اس کی بازار میں بہت مانگ ہونے کے علاوہ بڑے اچھے دام بھی ہیں۔ نک نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر آپ نے اپنی تفتیش کا سلسلہ کیوں منقطع کر دیا؟ کون کہتا ہے؟ اگر آپ کو مجرموں کا سراغ لگانے میں کامیابی ہو جاتی تو مسٹر راجر ہرگز میری خدمات حاصل نہ کرتے، نک نے کہا۔ سراغ رساں چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم طلاق کے کیس نہیں لیتے۔ نک پہلے تو اس جواب سے چکرا گیا، پھر ذرا سا غور کرنے پر یہ بات سمجھ گیا۔ آپ کا مطلب مسٹر آدم کی نوجوان بیوی سے ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ جی ہاں، مسٹر راجر کا اصرار تھا کہ ان تمام وارداتوں کے پیچھے اس کے بھائی مسٹر آدم کا ہاتھ ہے۔ میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح ان وارداتوں سے ان کے بھائی کا تعلق ثابت کر دوں اور ثبوت ان کے حوالے کر دوں۔ مسٹر ویلوٹ، آپ میری ایک بات یاد رکھیں، مسٹر راجر کے لیے کام کرنے سے آپ کو سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کئی سال سے تنہا ہیں اور مسز آدم بہرحال بہت خوبصورت عورت ہیں۔ نک ویلوٹ سراغ رساں کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ اسی روز سپہر کو جب نک مسٹر راجر سے ملاقات کے لیے وہاں ہسپتال پہنچا
تو وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جس کی مسٹر راجر سے شکل بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص مسٹر آدم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا نام نک ویلوٹ ہے؟ مسٹر آدم نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ درست ہے، اور آپ کا نام غالباً آدم سائمن ہے۔ میں آدم سائمن ہوں اور تم میرے بھائی کے لیے کام کر رہے ہو۔ کمال ہے، آج کل خبریں ریڈیو اور اخبارات کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، نک نے کہا۔ تم کل میرے دیہاتی مکان پر گئے تھے، تم وہاں پر تانک جھانک کر رہے تھے کہ میری بیوی نے تمہیں پکڑ لیا۔ آج صبح تم اسی سراغ رساں ایجنسی میں گئے تھے جس کی خدمات میرے بھائی نے حاصل کی تھیں، اور اب آپ نے انہیں خرید لیا ہے۔ ہر شخص کی قیمت ہوتی ہے، اگر اسے وہ قیمت ادا کر دی جائے تو وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ تمہارے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے مجھے فون کر کے تمہارے بارے میں بتلایا تھا، جو میری بیوی کے بیان کردہ حلیے کے مطابق تھا، اس لیے مجھے 2 اور 2 کو جمع کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ مجھے امید ہے آپ نے میری حرکتوں کا برا نہیں مانا ہوگا۔ میں بہت سنجیدہ ہوں مسٹر ویلوٹ، میرا بھائی ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار ہے۔ اگر تم اس کے لیے کوئی کام کرو گے تو یقین کرو تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، ممکن ہے تمہیں جیل بھی جانا پڑ جائے۔ ہاں، اس کے بھی امکانات ہیں، نک نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ راجر نے تمہیں جو کچھ بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، میں اس سے دگنی رقم دینے پر تیار ہوں۔ میرا کام اب قریب الختم ہے۔ مسٹر راجر جیسے ہی صحت یاب ہوں گے میں انہیں اپنے کام کے نتائج سے آگاہ کر کے ان سے اپنی فیس وصول کر لوں گا۔ اور تمہارے کام کی نوعیت کیا تھی؟ یہ ایک کاروباری راز ہے، نک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مسٹر آدم چند لمحے اسے تیز نظروں سے گھورتے رہے۔ بہت خوب، انہوں نے کہا، اور پلٹ کر راہداری میں چلتے ہوئے نک کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ نک نے ہسپتال سے مسٹر راجر کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا۔ جواب میں ملنے والی خبر بہت حوصلہ افزا تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اگر وہ چاہے تو کل کسی وقت چند منٹ کے لیے مسٹر راجر سے ملاقات کر سکتا ہے۔ نک ہسپتال سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، پھر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر غور و فکر کرتا رہا۔ اب یہ سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ اس مرتبہ اس کا رخ اپنے موکل راجر کے مکان کی طرف تھا۔ اس نے اپنے موکل کا گیراج کھولا اور پھر اندر کھڑی ہوئی نئی کار کی ڈکی کھولی۔ ڈکی کے اندر فالتو ٹائر، جیک، کھاد سے بھری ہوئی بوری کے علاوہ سرخ رنگ کا ایک ڈبہ بھی تھا۔ نک نے وہ ڈبہ اٹھا لیا اور دوبارہ اپنی گاڑی میں آ گیا۔ اس مرتبہ اس کا رخ مسٹر آدم کے دیہاتی مکان کی طرف تھا۔ نک کو ہسپتال سے مسٹر آدم سے گفتگو کے دوران یہ خیال آیا تھا کہ مسٹر آدم کے دیہاتی مکان میں جو اسٹور روم واقع ہے اس کی دیواروں کا رنگ سرخ ہے، اور اس نے مسٹر راجر کی کار کی ڈکی میں سرخ رنگ کا ایک ڈبہ دیکھا تھا۔ یہ محض ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مسٹر راجر نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہسپتال میں داخل ہونے سے چند روز قبل وہ خود بھی اس اسٹور روم سے اپنی مطلوبہ چیز چرانے گئے تھے، لیکن حفاظتی الارم کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا تھا۔ اس سے صرف یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ مسٹر راجر اس کمرے کی دیواروں کا رنگ کھرچنا چاہتے تھے، اور چونکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے بھائی کو اس کی اس حرکت کا علم ہو، اس لیے وہ اپنے ساتھ سرخ رنگ کا ایک ڈبہ بھی لے گئے تھے تاکہ دیواروں پر سے رنگ کھرچ کے جب ان کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ دوبارہ وہاں رنگ کر دیں۔ نک نے اپنی زندگی میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں چرائی تھیں، اور اسے کسی کمرے کی دیوار پر پھیرا ہوا رنگ چرانا بہت عجیب محسوس نہیں ہوا۔ لوگ دیواروں پر رنگ کرنے سے پہلے وہاں بہت سی چیزیں پوشیدہ کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ کہیں پڑھا تھا کہ ڈاکوؤں نے بینک لوٹنے کے بعد $100 والے نوٹ دیوار سے چپکا دیے تھے اور پھر ان نوٹوں پر وال پیپر لگا دیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے رنگ کر دیا تھا۔ ممکن ہے مسٹر آدم نے بھی ایسی کوئی حرکت کی ہو اور پھر اوپر سرخ رنگ کر دیا ہو تاکہ ان کے جرم کا ثبوت غائب ہو جائے، اور مسٹر راجر رنگ اکھاڑ کر اس جگہ اس ثبوت کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتے ہوں۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ مسٹر راجر کے نامکمل کام کو مکمل کر دے۔ اسٹور روم کی دیواروں کا رنگ کھرچ کر پہلے وہ اس رنگ کے پیچھے پوشیدہ اس ثبوت کو دیکھ لے اور پھر دوبارہ رنگ کر کے واپس آ جائے۔ نک نے اس مرتبہ اپنی گاڑی ہائی وے پر کھڑی نہیں کی، بلکہ وہ اسے اندر لے آیا اور مکان کے عقبی حصے میں اس طرح کھڑی کر دی کہ وہ باہر سے ہائی وے سے گزرنے والوں کو نظر نہ آ سکے۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی اس نے حفاظتی الارم کا سلسلہ منقطع کر کے اسٹور روم کا مقفل دروازہ کھولا
اور اندر داخل ہوا۔ اس مرتبہ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے وہ بلا تاخیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ بڑی پھرتی اور احتیاط سے دیوار کا رنگ کھرچ رہا تھا۔ اسے رنگ کے نیچے کسی غیر معمولی چیز کی موجودگی کا پورا یقین تھا، لیکن رنگ اکھڑتے ہی اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ رنگ کے نیچے وال پیپر یا کوئی چیز نہیں تھی، صرف پلاسٹر تھا۔ وہ رنگ اکھاڑنے کا ارادہ ملتوی کر کے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے رنگ کا ڈبہ اٹھایا جو مسٹر راجر کی گاڑی کی ڈکی سے لایا تھا۔ اس نے جیسے ہی رنگ کے ڈبے کا ڈھکن کھولا، اسے فوراً اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ ڈبے کے اندر والا رنگ ہلکا چمکدار سرخ تھا، جبکہ دیواروں کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب اس نے غور سے ڈبے کا معائنہ کیا۔ وہ میرین کلر تھا جو کشتیوں وغیرہ پر کیا جاتا تھا اور جو غالباً مسٹر راجر نے اپنی کشتی کے لیے خریدا تھا۔ نک نے اس عجیب اتفاق کو خوب کوسا۔ پھر اچانک اس نے باہر ایک گاڑی کے انجن کی آواز سنی جو لمحہ با لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ نک نے پھرتی سے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور دبے قدموں تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اسے مکان کے داخلی دروازے سے دو آدمی اپنی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں ایک ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ نک نے پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف کر دیا۔ رک جاؤ، آگے قدم بڑھایا تو گولی مار دوں گا، اس نے چلا کر کہا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ نک نے ایک گہرا سانس لے کر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے اور خاموشی سے ان کے آگے چلنے لگا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ وہ پیشہ ور بدماشوں کو اپنی چرب زبانی سے بے وقوف نہیں بنا سکے گا۔ دونوں بدماش اسے اپنی گاڑی میں لے آئے۔ اندر بیٹھ جاؤ، ایک بدماش نے حکم دیا۔ مسٹر آدم تم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ نک ویلوٹ خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ہی ریوالور والا بدماش بیٹھ گیا اور اس کا دوسرا ساتھی مکان کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ مسٹر آدم یہاں آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اچھی طرح اس آدمی پر نظر رکھیں، اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ پھر وہ سب خاموشی سے مسٹر آدم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ مسٹر آدم کے ساتھ ان کی نوجوان خوبصورت بیوی بھی تھی۔ انہوں نے گاڑی سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ میں نے ہسپتال سے نکلتے ہی تمہارا تعاقب کروایا تھا اور تمہارے بارے میں کچھ تحقیق بھی کی تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم پیشہ ور چور ہو۔ راجر نے میری کوئی چیز چرانے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں۔ تم نے میرے مکان سے کیا چرایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ خود دیکھ لیں، ذرا اس کی تلاشی لینا، مسٹر آدم نے بدماشوں سے کہا۔ دونوں بدماشوں نے اچھی طرح نک ویلوٹ کی جامع تلاشی لی، پھر اس کی گاڑی کی اچھی طرح تلاشی لی گئی، لیکن کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ پھر مسٹر آدم کے حکم پر ان سب نے مکان کا اچھی طرح معائنہ کیا، لیکن وہاں سے کوئی بھی چیز غائب نہیں تھی۔ آخر میں انہوں نے اسٹور روم کھولا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے۔ مسٹر آدم نے آگے بڑھ کر دیوار پر اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں سے نک نے رنگ کھرچا تھا، لیکن وہاں اسے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ اور اس کے بدماش پورے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے ایک ایک جگہ کا غور سے معائنہ کرنے لگے۔ اچانک مسز آدم کو کئی چھینکیں آئیں۔ وہ ناک پر رومال رکھتے ہوئے جلدی سے اسٹور سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس اندر آ کر نک کے قریب کھڑی ہو گئی۔ تھک ہار کر وہ سب ایک کمرے میں جمع ہو گئے۔ یہ رنگ کا ڈبہ تمہاری گاڑی میں کیوں رکھا ہے؟ مسٹر آدم نے نک سے پوچھا۔ یہ میں نے اپنی کشتی کے لیے خریدا ہے۔ مسٹر آدم نے گہرا سانس لیا۔ میرا بھائی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے مسٹر ویلوٹ؟ اس نے کہا۔ وہ ہماری شادی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لے لے، اسی لیے اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے ہی اس کے ٹرکوں کو لوٹا ہے۔ اس نے سراغ رساں ایجنسی کی خدمات بھی اسی لیے حاصل کی تھیں کہ وہ مجھ پر اپنا خیالی الزام ثابت کر سکے تاکہ میری بیوی کی نظروں میں مجھے ذلیل کر کے وہ مجھ سے طلاق لینے پر مجبور کر دے۔ اب تم اسے کیا کہو گے؟ کیا ایسے آدمی کا ذہنی توازن درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، نک نے دونوں بدماشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ دونوں بدماش آسانی کے ساتھ کسی ٹرک کو لوٹ سکتے ہیں۔ یہ شکل ہی سے پیشہ ور بدماش نظر آتے ہیں۔ ایک بدماش تیش کے عالم میں نک کی طرف بڑھا۔ مسٹر آدم نے چلا کر اسے رکنے کا حکم دیا۔ مسز آدم نے آنکھیں پھاڑ کر ان بدماشوں کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ ان کے وجود کا پہلی بار احساس کر رہی ہو۔
انہیں روکنے کی ضرورت نہیں مسٹر آدم، نک نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس مرتبہ ایک بدماش نے نک پر چھلانگ لگائی۔ نک نے جھکائی دے کر اس کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ دوسرے بدماش نے فوراً اپنا ریوالور نکال لیا، لیکن وہ ابھی اسے سیدھا بھی نہیں کر پایا تھا کہ مسز آدم نے اچھل کر بدماش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مارگریٹ، مسٹر آدم نے چلا کر اپنی بیوی سے کہا، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ مسز آدم نے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم نے پیشہ ور بدماش ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ تمہارے کاروبار میں آخر ان بدماشوں کی کیا ضرورت پیش آتی ہے آدم؟ ممکن ہے مسٹر راجر تمہیں مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوں۔ ممکن ہے ان کا یہ خیال درست ہو کہ تم ان کے ٹرک لوٹ کر ان کا کاروبار تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ بند کرو یہ بکواس، مسٹر آدم نے چیختے ہوئے کہا۔ نک الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں تو اب جا رہا ہوں، آپ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے روز مسٹر راجر ہسپتال میں بستر پر بیٹھے برے برے منہ بناتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نک ویلوٹ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کی ایک تھیلی تھی۔ ہیلو مسٹر ویلوٹ، مسٹر راجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکا کہ مجھے آدم کے گھر سے کیا چیز چوری کروانی ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی مسٹر راجر، نک نے ہنستے ہوئے کہا۔ 2-4 بار اندھیرے میں سر ٹکرانے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے وہ چیز میرے لیے حاصل کر لی؟ ہاں، اس سلسلے میں کئی بار میرا سامنا آپ کے بھائی آدم اور اس کی بیوی سے بھی ہوا۔ پھر کل رات میں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ آخر کس طرح تم نے اس چیز کے بارے میں اندازہ لگایا؟ میں نے اس سراغ رساں ایجنسی سے بات کی جس کی خدمات آپ نے حاصل کی تھیں۔ تب مجھے آپ کے ٹرک لوٹنے کی وارداتوں کا علم ہوا، تو پھر میں نے اس لائن پر سوچنا شروع کیا۔ غالباً میری سوچ کا انداز وہی تھا جو آپ کا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے بھائی صاحب آپ کے ٹرک لوٹ کر آسانی کے ساتھ مال اپنے دیہاتی مکان کے سٹور میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ اپنے ٹرکوں کے ذریعے مال اٹھا کر انہیں فروخت کر دیتے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ میں نے مارگریٹ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھ سے ثبوت مانگنے لگی جو میرے پاس نہیں تھا۔ اب وہ آپ سے کوئی ثبوت نہیں مانگے گی، اسے کل ثبوت مل گیا تھا، اور آپ کے لیے میں ثبوت لے آیا ہوں۔ ایک خالی کمرے سے کوئی چیز چرانے کا مسئلہ میرے لیے درد سر بن گیا تھا۔ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے $20,000 ادا کرنے پر تیار ہیں؟ میں نے اس مسئلے پر غور کیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ آپ پورا کمرہ چرانا چاہتے ہوں، لیکن اس کے لیے بہت بھاری مشینری کی ضرورت پڑتی، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ خود وہ چیز حاصل کرنے گئے تھے۔ ظاہر ہے آپ تنہا مشینری کے بغیر اور بڑے ٹرکوں اور انجینئرز کے بغیر پورا کمرہ تو چوری نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنا یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیا۔ پھر ایک روز میں نے آپ کے مکان کی تلاشی لی اور مجھے آپ کی گاڑی میں سرخ رنگ کا ڈبہ نظر آیا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ شاید دیواروں کا رنگ چرانا چاہتے تھے، اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا۔ میں نے باقاعدہ دیواروں کا رنگ بھی کھرچ ڈالا۔ پھر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ 3 ہفتے پہلے آخری بار آپ کا جو ٹرک لوٹا گیا تھا اس میں تمباکو کی پتیاں بھری ہوئی تھیں۔ تمباکو کی پتیوں کو اس کمرے میں رکھا گیا تھا، تو ضرور اس کو چرا کر کمرے میں رکھا گیا ہوگا اور کمرے کی خاک دھول میں شامل ہو گیا ہوگا۔ کل جب میں نے کمرے میں مسٹر آدم، ان کی بیوی اور ان کے 2 بدماشوں کے ساتھ موجود تھا تو ان لوگوں کے چلنے پھرنے سے کمرے پر جمی ہوئی دھول اڑی۔ چونکہ دھول میں تمباکو کے ریزے شامل تھے، اس لیے دھول کے اڑتے ہی مسز آدم کو چھینکیں آنے لگیں، اور ان چھینکوں کے سنتے ہی میرا دماغ فوراً تمباکو کی طرف گیا، اور اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ آپ کیا چیز چرانا چاہتے تھے۔ آپ کو ایک ایسے ثبوت کی ضرورت تھی جو آپ مارگریٹ کے سامنے پیش کر کے اپنے بھائی کی مجرمانہ زندگی پر سے پردہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ مجھے یاد آیا کہ آپ کی گاڑی میں نے ایک ویکیوم کلینر بھی دیکھا تھا۔ ہاں، اگر میں حفاظتی الارم سے بچ جاتا تو اسی ویکیوم کلینر کی مدد سے کمرے کی دھول جمع کر لیتا جس میں تمباکو کے ذرات شامل تھے۔ جب میں وہ مٹی مارگریٹ کو دکھاتا تو اسے فوراً میری بیان کی صحت پر یقین آ جاتا۔ نک ویلوٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور کاغذ کا تھیلی راجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ کل میں آپ کی گاڑی میں سے ویکیوم کلینر نکال کر دوبارہ آپ کے بھائی کے مکان پر گیا۔
وہاں اسٹور روم میں سے میں نے یہ مٹی جمع کی ہے، یہ ضرور آپ کی مطلوبہ چیز ہے، اب آپ میری فیس کا چیک کاٹ دیں۔